سید اقرال حسن نے اس وقت ایک بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم نے ان کے بہت سے پروگرامات دیکھے ہیں، سارے عام پروگرام دیکھا ہے، اس میں وہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ حسین گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوائے تھنکنگز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ARY کے اینکر پرسن سید اقرال حسن اور حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار کے درمیان کچھ جنگ چل رہی ہے، ایک قسم کی ایک دوسرے کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اقرال حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جعلی پیر ہے، جبکہ ان کی طرف سے، ان کی انتظامیہ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اقرال حسن صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ یہ ایک ویڈیو آتی ہے اقرال حسن کا، ایک ولاگ آتا ہے جس میں اقرال حسن بتاتے ہیں کہ یہ جو عامل ہیں یا پھر یہ پیر ہیں، پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار، یہ ایک جھوٹے عامل ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ولاگ کیا جس میں انہوں نے جو حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار جو کرامات دکھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے زنجیریں نکالنا اور منہ سے کیلیں نکالنا، موتی نکالنا، یہ ساری چیزیں سید اقرال حسن نے اپنا، ان کا ایک ٹیم ممبر تھا، اس کے ساتھ انہوں نے وہ یہ ٹرکس پرفارم کی اور یہ بتایا کہ یہ صرف اور صرف ٹرکس ہیں، یہ عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس پر بہت سارے جو معاملات دیکھنے کو سامنے آئے، حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار کی انتظامیہ کی طرف سے بھی اقرال حسن کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، ان کو ایکسپوز کیا گیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جو ولی ہے ہمارے حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد اقرال حسن نے کئی ولاگز کیے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 14 فروری کو حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار سے ملنے جا رہا ہوں، ان کے آستانے پہ ملنے جا رہا ہوں، اور ان کے آستانے پہ جا کے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ سید اقرال حسن 14 فروری کو ان کے آستانے پہ گئے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اقرال حسن لائیو بھی آتے رہے بار بار اور بتاتے رہے عوام کو کہ میں اس وقت ان کے آستانے پر موجود ہوں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ انہوں نے اقرال حسن اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف نعرے بازی کی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نام پہ نعرے لگائے۔ جب حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار آئے تو ان کے ایک بھیڑ سی لگی ہوئی تھی اور اس بھیڑ میں کچھ گفتگو ہوئی سید اقرال حسن اور حق پیر بادشاہ سرکار کے درمیان، تو اس گفتگو کا بھی کوئی حاصل نہیں رہا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سید اقرال حسن اپنے طور پہ ولاگ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اس طرح سے ایکسپوز کیا، ہم نے اس طرح سے ایکسپوز کیا۔ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے شاید ایک آیت بھی نہیں سنائی قرآن پاک کی، ختم نبوت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ آیت نہیں سنائی، جبکہ دوسری طرف جو حق میڈیا ہے، حق پیر خطیب حسین بادشاہ سرکار کا جو میڈیا ہے، وہ اقرال حسن کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اقرال حسن ایکسپوز ہو گیا ہے، اس نے جو جھوٹ باندھے تھے پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار پہ، وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی آج کی کہانی نہیں ہے، پاکستان میں جو کئی ایسے پیر مرید ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں کلچر عام ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے سر کا درد بھی ہوتا ہے تو ہم کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دم کرواتے ہیں، ہم یہ کرواتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولیاء اللہ یا ولی اللہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، ہاں بالکل ہیں، لیکن میڈیکلی طور پہ جو بیماری آپ کو ثابت کر کے وہ آپ کو اس کا حل بھی بتا سکتے ہیں، وہ آپ کیوں ایسے لوگوں کے ہاتھے چڑھتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیسکلی بیماری ہے کیا، اور وہ اپنے جو کرامات ہیں وہ آپ کے سامنے شو کرتے ہیں، وہ ایک شعبدہ بازی کا وہ سارا پروسیس کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ چونا لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری کوئی صورتحال ہے اس وقت۔ اب اس صورتحال میں جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سید اقرال حسن نے اس وقت ایک بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم نے ان کے بہت سے پروگرامات دیکھے ہیں، سارے عام پروگرام دیکھا ہے، اس میں وہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے ایکسپوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حق خطیب جو
عامل ہیں یا پھر ولی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے، یہ ایک بہت طاقتور آدمی ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ یہ بات سمپل سی یہ بنتی ہے کہ حکومت پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بعد قانونی طریقے سے دونوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دونوں کو بلا کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگرچہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو ایکسپوز کر کے گورنمنٹ کی سطح پر ان کو جو ہے وہ سزا دی جانی چاہیے۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔